دہشت مات سیزن 2 زہر شیریں از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 1۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ شہر کی مشہور لائبریری میں بیٹھا تھا جب ایک خوبصورت آواز پہ متوجہ ہوا۔ نہیں آپ کا بہت شکریہ، ابھی میں کچھ وقت کے لیے مطالعہ کرنا چاہوں گا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تو لائبریری کے اس خاص کونے کا رخ کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس جانب لوگوں کا آنا جانا کافی کم تھا، جس وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ لائبریری کی انتظامیہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ایک نامی گرامی مصنف ہے، اسی وجہ سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ شروعات سے ہی اس نے اپنے قلم سے ایسی تحریر پیش کی جن میں اصلاح کو عنصر پایا جاتا، لیکن اپنی بیوی کے بچھڑ جانے کے بعد اس میں سنجیدگی کا عنصر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وہ مختصر جواب دے کر پھر سے مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ اس کا زیادہ تر وقت کتابوں میں ہی گزرتا تھا۔ اپنی نئی تحریر کے لیے وہ ایک عمدہ موضوع کی تلاش میں تھا۔ معراج کو مطالعے میں کھویا ہوا دیکھ کر عائشہ نے اپنا گلا صاف کیا تو وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی مس، آپ کو کچھ چاہیے؟ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہوئے تھے اور تبھی اسے اپنی نوکری کا آغاز کیا تھا، اور جب اس نے پہلی بار اپنے پسندیدہ مصنف معراج غزنوی کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتی تھی، اور شاید اس کی توجہ بھی۔ اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے عائشہ کے رخسار گلابی ہوئے تھے اور وہ ہمت کرتی اسے گویا ہوئی۔ وہ سر، اصل میں مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی نوٹ بک اس کے سامنے کرتی کہنے لگی۔ دیکھنے میں وہ کوئی کوہ کاف کا شہزادہ نہ تھا، سانولا رنگ اور بھوری آنکھیں، لیکن اس کی شخصیت اسے بے شک سب میں نمایاں کرتی۔ جی ضرور۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنی کتاب ایک سائڈ پر کرتا کہنے لگا۔ اسے معلوم تھا وہ جتنی جلد اسے یہاں سے روانہ کرے گا اتنی جلد ہی اپنے مطالعے کی طرف لوٹ پائے گا۔ آٹوگرام کے دوران عائشہ کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی۔ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے اب وہ نوٹ بک واپس کر رہا تھا۔ چوڑے شانے اور دراز قد کا حامل وہ شخص اسے پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ نوٹ بک واپس پکڑا کر بھی جب وہ وہاں سے نہ ہلی تو معراج اسے آبرو اچکا کر دیکھنے لگا۔ عائشہ کے رخسار ایک بار پھر گلابی ہوئے تھے اور وہ الوداع کہتی وہاں سے چلی گئی۔ معراج ایک بار پھر سے اپنے مطالعے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے کئی مشہور کتابیں لکھی تھیں، لیکن اب وہ کچھ نیا لکھنا چاہتا تھا، کچھ الگ، ہمیشہ کی طرح۔ کسی کی ہیل کی آواز ہے، اس کا تسلسل پھر سے توڑا تھا۔ وہ جھنجھلایا سا اس آواز کی وجہ کو ڈھونڈنے لگا۔ خود سے کچھ ہی فاصلے پہ اسے وہ 4 انچ ہیل کی وجہ مل گئی تھی۔ سرخ ہیل کے بعد اس کی نظر چست جینز کی پینٹ پہنی پنڈلیوں پہ گئی۔ وہ اپنی نظروں کو اس کے چہرے تک لے جانے لگا۔ سرخی رنگ کی ڈیزائنر شرٹ اور کمر تک آتے لمبے بال اسے خاصا متوجہ کر گئے تھے۔ وہ بک شیلف کے سامنے کھڑی کوئی کتاب ڈھونڈنے میں مصروف تھی اور معراج اسے دیکھنے میں۔ شاید اسے کوئی کتاب پسند نہیں آئی تو وہ دوسری بک شیلف کی جانب بڑھی۔ اس کی ہیل کی آواز پھر سے گونجی تو معراج نے اسے باور کروانا لازم۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی آواز پہ وہ معراج کی جانب پلٹی اور اسے پراسرار نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تھا اس میں جس نے معراج کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی معراج سمجھ نہ پایا۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ اپنی جانب اشارہ کرتی کہنے لگی تو معراج کسی شہر سے باہر نکلا۔ کیا آپ کو کچھ مدد چاہیے؟ وہ اس کے کیے گئے سوال کا جواب دینے لگا تو وہ لڑکی مسکراتی۔ اصل میں ایک کتاب ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اسی سیکشن میں ملے۔ وہ معراج کے سامنے لگے ڈھیر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کون سی کتاب چاہیے آپ کو؟ نہ جانے کیوں معراج کا دل تھا وہ اس سے بات کرتا رہے، ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ کتاب کا نام سنتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا آپ واقعی یہ کتاب پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس کتاب کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی۔ اس کے سوال پہ وہ بھویں اچکا گئی تو معراج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ایک بک شیلف کی جانب پڑا جہاں اس کتاب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا پڑھتی تھی اور کیا نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ معراج اس کے سامنے کھڑا ہوا تو سندل نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک دراز قد لڑکی تھی اور اپنی 4 انچ ہیل کے ساتھ بھی معراج اس سے 2 انچ لمبا تھا۔ آپ کا شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے مطلوبہ کتاب تھامتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگی۔ وہ اسے مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ پلٹی اور جس تیزی سے وہاں آئی تھی اسی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ جیب میں موجود پیجر بجنے لگا تو معراج اس پہ آیا نوٹیفیکیشن دیکھنے لگا اور پھر کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر مین ڈیسک کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کھولے وہ کب سے ٹائٹل کو گھور رہا تھا۔ کیا لکھے؟
और क्या नहीं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला और अमान वहां दाखिल हुआ। इसे देखते ही मिराज के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। अगर वो ना होता तो आयमा की मौत के बाद वो खुद को ताहयात इस हवेली में कैद कर लेता। लोग कहते थे कि वो एक मगरूर शख्स है, किसी को अपने काबिल नहीं समझता, लेकिन असल में इसकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं जिसे लेकर वो बात करता। घर में मौजूद अपने ऑफिस से लाइब्रेरी तक यही इसकी जिंदगी थी। या काम के सिलसिले में इसका तबादला अपने असिस्टेंट या एडिटर से हो जाता था, और कुछ रोज पहले इसका असिस्टेंट नौकरी छोड़कर चला गया था, तो अब इसे एक नए असिस्टेंट की तलाश थी जो कि इसे बर्दाश्त कर सके। अमान, कैसे हो यार? वो इसे खड़े होते मुसाफा करने लगा। तुमने तो मुझसे मिलने नहीं आना था, तो मैं ही आ गया। वो हमेशा की तरह से शिकायत करने लगा, जिसे महाराज ने हर बार की तरह खातर में नहीं लाया। खैर, मैंने जो तुम्हारे असिस्टेंट के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था, इसका कोई जवाब मौसूल हुआ? हाँ, आज सुबह ही मैं कई CV मौसूल कर चुका हूँ। मैंने इनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, तुम भी देख लो। मिराज कुछ प्रिंटेड CV अमान की जानिब बढ़ाता एक तारीखी किताब का मुताला करने लगा। वो CV पकड़ता इन्हें देखने लगा और फिर एक CV पे रुक गया। संदल अहमद अली, उम्र 26 साल, पेशा लिखारी। नाइस। तुम्हें तो इसे फौरन असिस्टेंट रख लेना चाहिए, अमान ने अपने जिगरी दोस्त से कहा, जो इसी किताब के मुताले में मसरूफ। वैसे अगर ये वही मुसन्फा हैं जिनका काम मैंने पढ़ा है, तो तुम दोनों को बहस करते मैं जरूर देखना चाहूंगा। कहाँ तुम अदब और इस्लाह के दीवाने, और कहाँ वो। मिराज गजनवी ने तब से पहली बार नजरों का जाविया बदलकर अपने दोस्त को देखा था। वो क्या? मेरे ख्याल से तुम्हें इसका काम पढ़ना चाहिए, वो जूम आईनी तरीके से कहता, CV इसके सामने डेस्क पे रखता कहने लगा। मिराज ने एक बार फिर इस नाम को देखा जो बड़े बड़े हरूफ में लिखा गया था। इसे अपना कोई भी काम यहाँ मेंशन नहीं किया, और न ही मैं इस नाम की किसी मुसन्फा से वाकिफ हूँ। वो किताब बंद करता हुआ कहने लगा, वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि वो एक सोशल मीडिया राइटर है, लेकिन इसकी नई तहरीर ने काफी शोहरत हासिल की है, जो कि किताबी शक्ल में भी आ चुकी है। क्या नाम है इस किताब का? मिराज के सवाल पे अमान के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली थी, और वो एक अजीब चमक इसकी नजरों में देख सकता था। ज़हर शीरी। वो भी तीसरे शख्स का इंटरव्यू लेकर फारिग हुआ था, और अभी तक कोई भी शख्स इसे पसंद न आया था। ऐसा नहीं था कि वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो काम की नौयत से वाकिफ न थे, और वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं था कि पहले इन्हें काम सिखाए और फिर इसकी खिदमत से फायदा हासिल करे। साहब जी, कोई लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, इसके मुलाजिम ने बताया, तो मिराज ने इस लड़की को अंदर भेजने के लिए कहा और खुद कुर्सी के पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। हील की तेज आवाज पे इसने आंखें खोलकर देखा, तो सामने वही लड़की अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ, व्हाट अ सरप्राइज, वो सर को हल्का सा टेढ़ा करती इसे देखने लगी, जबकि मिराज की नजरें अभी भी इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तीखे नैन नक्श वाली वो हसीना न जाने खुद में ऐसा क्या रखती थी कि मिराज इसकी जानिब खींचने लगा था। क्या आप मुझे बैठने का नहीं कहेंगे? वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाती कहने लगी, तो मिराज इस दुनिया में वापस लौटा था। प्लीज हैव अ सीट। वो सामने कुर्सी की जानिब इशारा करता कहने लगा, तो संदल टांग पे टांग जमाए बैठ गई। मेरा नाम संदल है और मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था। वैसे कहना पड़ेगा, जब हम लाइब्रेरी में मिले तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि आप ही मशहूर मिराज गजनवी हैं। वो पुरस्कार निगाहों से इसे देखती कहने लगी, जबकि इसके चेहरे पे खफीफ सी मुस्कुराहट फैली थी, जिससे अपनायत झलक रही थी। मिराज को लगा इसकी निगाहें और वो मुस्कुराहट दो अलग लोगों का एहसास दिलाती है। मैं रवायती सवालात से हटकर सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा, आपको क्यों लगता है कि आप इस नौकरी के लिए मुंतखब की जाएंगी? वो इसकी बातों को नजरअंदाज करता पेशा वाराना तरीके से पूछता था। मिराज के सवाल पे वो खफीफ सा मुस्कुराई थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको एक असिस्टेंट में क्या चाहिए। मैं खुद एक राइटर हूँ, आपकी तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जरूरियात समझती हूँ। मिराज एक कोनी डेस्क पे टिकाए उंगलियों में पेन को घुमा रहा था। आप एक सोशल मीडिया राइटर हैं, लेकिन आपने यहाँ अपना कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया। वो इसकी CV की जानिब इशारा करते कहने लगा, अगर मेंशन कर देती तो मुझे यकीनन इंटरव्यू के लिए बुलाया ना जाता। वो मुतबस्सम सा मुस्कुराती कहने लगी, तो मिराज ने इसके चेहरे के तासुरात को देखा। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं खुद, वो मजीद कुछ कहता है इससे पहले संदल ने इसकी बात काटी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इस मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, और वैसे भी आपके साथ काम करना मेरे लिए जाती तौर पे काफी फायदेमंद रहेगा।
وہ ایک بار پھر سے اپنائیت سے کہنے لگی، میں آپ سے کافی کچھ سیکھ سکتی ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لکھنے کے معاملے میں میری سوچ بھی بدل جائے۔ آخری بات پہ وہ اس کی جانب ہلکا جھکتے ہوئے کہنے لگی، اور معراج خود کو اس کے چہرے کے نشیب و فراز میں کھوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آپ کی باتیں مجھے تجسس میں گرفتار کر رہی ہیں، وہ کہے بغیر نہ رہ پایا، اور سندل اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ تجسس ایک خطرناک چیز ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ نوکری نہیں دینی چاہیے۔ معراج کو اس کا رویہ کچھ خاص پسند نہ آیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نوکری آپ مجھے ہی دینے والے ہیں۔ اب کی بار اس نے اطمینان سے کہا تو معراج اس کے بھروسے پہ مسکرا دیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، مجھے ایک اسسٹنٹ چاہیے جو کہ مضبوط قوت ارادی رکھتا ہو، اور آپ میں اس کی کوئی کمی نہیں۔ آپ مجھے اپنا اسسٹنٹ منتخب کریں گے تو مجھ میں مزید خوبیاں بھی نظر آنے لگیں گی، وہ رازدارانہ انداز میں کہنے لگی تھی۔ شاید وہ اسے کبھی اس جاب کے لیے منتخب نہ کرتا، لیکن کچھ تھا جو اسے اس سب سے الگ بناتا تھا، اور معراج اس وجہ کو جاننا چاہتا تھا، یا پھر کون جانے شاید اسے اپنا نیا ٹاپک بھی مل جاتا۔ آپ کل سے جاب شروع کر سکتی ہیں، میں کام اپنے گھر میں ہی کرنا پسند کرتا ہوں، سو آپ کو یہیں آنا ہوگا۔ نو پرابلم، وہ کرسی کی پشت ٹیک لگاتی اسے پراسرار نظروں سے دیکھتی کہنے لگی، لیکن اب ان نظروں میں کچھ اور بھی شامل تھا۔ معراج کو فضا بھاری ہوتی محسوس ہوئی۔ اس سب کے دوران سندن نے ایک بار بھی اپنی نظریں اس کی نظروں سے نہیں پھیری تھی، اور وہ ان کی حدت بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ اس نے کئی خواتین کے ساتھ بھی کام کیا تھا، لیکن یہ احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو میرا شیڈول ای میل کر دیا جائے گا۔ معراج اس کی گہری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے مسلسل سرزنش کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کل ملیں گے، میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتی تیزی سے کہنے لگی۔ معراج اس کا نازک ہاتھ دیکھنے لگا اور پھر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر جیسے کانٹریکٹ فائنل کیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا، تب تک ادھر ارد گرد دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے چلی نہیں گئی، اور پھر اپنے آفس کا دروازہ تکتا رہا۔ تنہائی میں بیٹھے اس نے سالوں بعد آج پہلی بار گھنٹوں تک اپنی مرحوم بیوی کو نہیں بلکہ کسی اور کو سوچا تھا، اور جب وہ اس سے تنگ آ گیا تو لان میں جا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ معمول کے مطابق رننگ کر رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 37 سال کی عمر میں بھی وہ اپنے ہم عمروں کی نسبت کافی فٹ تھا۔ یو معراج، کیا بنا پھر؟ وہ ایک چکر لگا کر دوبارہ اسی ٹریک پہ آیا تو مخالف سمت سے امان آتا دکھائی دیا۔ امان اور اس کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی، اور شرارتی ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں نے بزنس اسٹڈی کیا تھا، لیکن پھر معراج نے خود کو مصنف کے طور پہ منوایا جبکہ امان بزنس کی فیلڈ میں رہا۔ دونوں نے مل کر بزنس شروع کیا۔ آئمہ کی وفات سے قبل وہ اکثر آفس کا چکر لگا لیتا، لیکن اس کے بعد اس نے سارا بوجھ ایمان کے کندھوں پہ ہی ڈال دیا اور خود لکھنے کی حد تک محدود کر لیا۔ کیا بننا تھا؟ شکر ہے مجھے ایک اچھی اسسٹنٹ مل گئی ہے، کم از کم اب مجھے یہ بار بار ایڈیٹر سے بات تو نہیں کرنی پڑے گی۔ ناک میں دم کر رکھا تھا۔ او ہو، تو جناب کی اسسٹنٹ صاحبہ ہیں۔ اسے آنکھوں کو گھما کر دیکھا تو معراج ایک سیکنڈ کے لیے رکتا اسے دیکھنے لگا۔ بچے ہو گئے لیکن تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ امان کو شرم دلاتا پھر سے دوڑنے لگا۔ میں کون سا اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے اگر وہ خوبصورت ہے اور کنواری تو تم سوچ سکتے ہو۔ اس کی بات پہ سندر کا چہرہ معراج کے سامنے لہرا گیا، جس پہ وہ سر جھٹکتا اپنی رفتار تیز کر گیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کے اسسٹنٹ کا؟ امان بھی اس کی رفتار برابر کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سندل۔ معراج نے پھولے ہوئے سانس سے اس کا نام ادا کیا، جس پہ امان یکدم اپنی جگہ پہ رکا۔ وہی سوشل میڈیا رائٹر؟ وہ بھویں اچکاتے پوچھنے لگا۔ ہاں وہی۔ میرے خیال سے وہ یہ سب بہت طریقے سے مینج کر لے گی اور اسے بھی اس فیلڈ میں سیکھنے کا اچھا موقع ملے گا۔ معراج کندھے اچکاتا بظاہر لاپرواہی سے کہنے لگا، جبکہ اس کا دل آج پہلے سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نائس۔ وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ چلو پھر آج شام چکر لگاؤں گا تمہاری طرف۔ وہ اس کے تاثرات غور سے دیکھتا کہہ رہا تھا، جس وجہ سے معراج نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ بیرونی دروازے کو ہلکا سا دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا۔ لان کی حالت سب کو چیخ چیخ کر اپنی ناقدری کا احساس دلا رہی تھی۔ گھاس اب بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور لان کسی کھیت کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ اس سے لاپرواہ پتھروں سے بنے راہداری پر چلتا اندرونی گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔
سامنے موجود منظر دیکھ کر وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا۔ سندل ہاتھ میں کافی کے 2 ڈسپوزیبل کپ تھامے کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ساملی رنگت ٹراؤزر اور چست شرٹ میں معراج دیکھنے والے کی آنکھوں کو خوب بھاتا تھا۔ آپ اتنی جلدی؟ وہ حیرانگی کا شکار اس کی جانب بڑھا تو سندل نے کافی کا ایک کپ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے معراج نے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ دن کا آغاز کافی سے کیا جائے۔ وہ مسکرائی تو معراج کو اس کا چہرہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن ابھی تو 7 بھی نہیں بجے ہوں گے اور آپ کا ٹائم تو 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے ملازم بھی 12 بجے کے بعد آتے تھے۔ وہ اتنی جلدی وہاں گیٹ پہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری آپ کو برا لگا تو میں تو بس، وہ شرمندہ سے کہنے لگی تو معراج کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ آپ یہاں کب سے انتظار کر رہی ہیں؟ آدھا گھنٹہ شاید۔ وہ چہرہ جھکائے پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھتے کہنے لگی۔ شٹ پلیز اسے پکڑنا۔ وہ سر جھٹکتا کافی اسے واپس تھماتا ٹراؤزر سے چابی نکال کر گیٹ کھولنے لگا اور سندل اس جھنجھلاہٹ کے شکار شخص کو مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پلیز کم آن، اس وقت یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ملازم بھی 12 بجے کے بعد آئیں گے کیونکہ ناشتہ میں خود بنا لیتا ہوں۔ سندل ایک خوبصورت لڑکی تھی اور یوں اسے اپنے ساتھ تنہا پا کر وہ بکھلانے لگا تھا۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ کافی پھر سے اس کی جانب بڑھاتی کہنے لگی، جسے معراج نے گہری سانس لے کر تھام لیا تھا۔ نظریں سندل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں جکڑتی جا رہی تھی۔ ایک دم گرم کافی نے اس کے لبوں کو چھوا تو وہ اس دنیا میں واپس آیا۔ کیا ہوا؟ صوفے پر بیٹھی سندل نے اپنے کپ پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سندل سر کو ہلکا سے ٹیڑھا کرتی اپنے لبوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتی ہلکا سا مسکرانے لگی۔ وہ فریش ہو کر واپس ہال میں آیا تو سندل اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ کچن سے آتی آوازوں کے سبب وہ اس طرف پلٹا تو وہ اسے فریج میں کچھ ڈھونڈتی دکھائی دی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ اوہ، میں نے سوچا کہ ناشتہ بنا دوں آپ کو۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ اسے کچن میں دیکھ کر معراج کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن آپ کا انتظار کر رہی تھی تو سوچا ناشتہ ہی بنا دیتی ہوں۔ وہ اب ڈش میں آملیٹ، بریڈ اور جوس کا گلاس سجائے اس کی جانب بڑھی۔ کیا مجھے راستہ ملے گا؟ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس سے سوال کرنے لگی تو معراج راستے سے ہٹ گیا اور وہ آپ کا ناشتہ۔ معراج نے ایک نظر سندل کو دیکھا اور پھر اس کے بنائے ناشتے کو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کریں نا، وہ مختصر سے کہتا آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور اپنا سر پکڑ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سندل کا اس کے لیے ناشتہ بنانا معراج کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی پہلے کافی لانا اور ناشتہ بنانا یہ سب ذاتی معاملات تھے۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آئی۔ اس کے آفس کا دروازہ لاک ہوا تو معراج نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی۔ آئی ایم سوری آپ کو برا لگا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کسی بچے کی طرح مؤدبانہ انداز میں کھڑی تھی۔ دیکھیے میں سندل، میں نہیں جانتا کہ آپ کو اس کام کا کتنا تجربہ ہے، لیکن میں اپنی پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ آپ یہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہیں اسی پہ دھیان دیں۔ مزید کسی اور چیز کی نہ تو میں توقع کرتا ہوں اور نہ ہی آپ کو کرنے کی ضرورت۔ اگر یہ سب مجھے امپریس کرنے کے لیے تھا تو یقین کریں آپ اس میں ناکام رہی ہیں۔ معراج اس کی جانب سختی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ سندل خاموشی سے سنتی رہی۔ جی آئی ایم سوری۔ معراج کے ڈانٹنے کے بعد اس نے مختصر سے جواب دیا، جس پہ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے اب ہمیں موضوع پہ آ جانا چاہیے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں خاصی نرمی تھی، جس پہ اس نے محض سر ہلا دیا تھا، جبکہ نظریں جھک۔ اس وقت دیکھنے پہ بالکل یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اتنے اعتماد کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ معراج کو وہ کسی پہیلی کی طرح لگتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد سندل اسے شیڈول سمجھانے لگی۔ آج آپ کا انٹرویو ہے، اس کے علاوہ ایڈیٹر کے ساتھ میٹنگ بھی ہے۔ کچھ لمحوں بعد سندل اسے شیڈول سمجھانے لگی۔ وہ اس وقت آفس میں اکیلا بیٹھا تھا جب کچھ سوچ کر لیپ ٹاپ پہ کچھ ڈھونڈنے لگا۔ سندل کے نام سے کچھ ناولز اسے بآسانی مل گئے۔ ابھی وہ پہلا ناول پڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ یکدم کھلا اور معراج نے ہاتھ لیپ ٹاپ سے ہٹا دیا، جیسے کوئی بچہ چاکلیٹ چراتے ہوئے پکڑا گیا۔ معراج میرے دوست، کہا تھا نا آؤں گا، تمہاری اسسٹنٹ کیسی ہے؟ اس کے سوال پہ معراج اسے آنکھیں سکیڑتے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ امان واقعی میں آ جائے گا۔
बैठो, लाइब्रेरी गई है, कुछ किताबें वापस करनी थी, अभी आती होगी। मिस्टर मिराज, आपने जो मंगवाया मैं ले आई हूँ। वो 3 से 4 किताबें पकड़े ऑफिस में दाखिल हुई और अमान को देखकर वहीं रुक गई। मिस संदल, इनसे मिले, ये अमान है मेरे दोस्त। मिराज इनका तारुफ करवाने लगा तो संदल किताबें डेस्क पे रखने लगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब से मुझे मालूम हुआ था कि संदल अहमद अली यहाँ काम कर रही हैं, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो संदल की जानिब हाथ बढ़ाता हुआ कहने लगा तो इसने भी अपना नाजुक हाथ अमान की जानिब बढ़ा दिया था। अमान के हाथ में इसका हाथ देकर मिराज को झंझलाहट सी होने लगी, जो कि इसके चेहरे पे वाज़ेह दिखाई दे रही थी। संदल ने इसके तासुरात देखकर अमान की पकड़ से अपना हाथ फौरन खींच लिया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, वो अपने मखसूस अंदाज में बोली और फिर इन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। इसके जाते ही अमान ने सीटी बजाई थी और आंखें घुमाकर मिराज को देखा था। तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत खूबसूरत है, वो दांत निकालता इसके सामने कुर्सी पे गिरते हुए कहने लगा। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। मिराज की बात पे ईमान एक जानदार कहका लगा उठा था। ठीक है यार, वैसी भी वो तुम्हारी टाइप की नहीं है। अब की बार वो एक आंख दबाता कहने लगा, जिसपे वो सर झटक के रख गया। आपका काम कैसे चल रहा है? आज इसे महाराज के लिए जॉब शुरू करने के बाद तीसरा दिन था। महाराज वाकई एक रिजर्व नेचर का शख्स था, हर शख्स से तन्हाई इख्तियार किए रहता था। संदल के सवाल पे इसने चेहरे का रुख इसकी जानिब मोड़ा था। कुछ खास नहीं, आप बताएं। अभी मैं शुरुआत में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन नॉवल साबित होगा। वैसे क्या टॉपिक क्या है? अब की बार वो तजस्सुस से पूछने लगा। संदल इसे फिर इसी पुरस्कार नजरों से देखने लगी। एक मुसन्निफ जो अपनी ही दुनिया में रहता है और सिर्फ एक खास किस्म के काम को ही सराहता है। संदल पेन को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहने लगी। आपका मतलब आपका टॉपिक मैं हूँ? मिराज इसकी जानिब मुतवज्जो होता हंसते हुए कहने लगा। संदल ने इसे पहली बार यूं हंसते देखा था और पुरकशिश मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराती थी। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन जी, आपसे मुझे काफी मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो फिर तो ये नॉवल मुझे डेडिकेट करना चाहिए। इन दिनों में वो पहली बार इसे यूं खुलकर बात कर रहा था। वैसे मेरा मानना है कि इंसान को कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिसे पढ़ने वाले की शख्सियत में इस्लाह हो, ना कि ऐसा कि जिससे वो मुंतशिर हो जाए। इसने संदल का पहला नॉवल कुछ पढ़ा था, जिससे इसे अंदाजा हो गया था कि वो किस तरह की चीजें लिखती है। इस्लाह तो हर चीज में पाई जा सकती है, ये तो ढूंढने वाले पर मुनहसर करता है कि वो इसे क्या सिखाता है। हमारे मुआशरे में पहले ही बहुत फसाद पाया जाता है, इस पे ऐसी तहरीर, मैं इसकी पूरी मुखालफत करता हूँ। हमारे मुआशरे में कितने लोग ये सब पढ़ते होंगे मिस्टर मिराज? और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो ये पढ़ते हैं इनमें मुंतशिर लोगों की शरह बहुत कम है। मेरा मानना है कि पढ़ने से हमारी शख्सियत नहीं बनती, हमारी शख्सियत हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से बनती है। इंसान जो करता है वो अमल का रद्द अमल होता है। आपकी सोच मुख्तलिफ है, मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक आप मेरे लिए काम कर रही हैं शायद मैं आपकी सोच बदल सकूं। वो इसे गौर से देखता हुआ कहने लगा तो संदल भी इसे अजीब निगाहों से देखने लगी। वो आज फिर लाइब्रेरी आया था और सीधा अपनी मुख्तिस की गई जगह की जानिब बढ़ गया था। ईशा इस वक्त किसी तालिब इल्म की मदद कर रही थी। जैसे ही इसकी नजर मिराज की जानिब उठी थी, इसे देखते ही ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। आपको ये किताब सेक्शन बी में मिल जाएगी, वो इस तालिब इल्म को कहती मिराज की जानिब बढ़ गई, लेकिन फिर इसके साथ एक लड़की को देखकर इसके कदम वहीं जम गए थे। वो लड़की बेहद हसीन थी और हर तरह से मुख्तलिफ थी, और सबसे बढ़कर मिराज इसे बहुत गौर से देख रहा था, जबकि वो कुछ लिखने में मसरूफ थी। इसने कभी मेरी जानिब तो ऐसा नहीं देखा। ये ख्याल आते ही इस लड़की के लिए दिल में बुरे ख्यालात पैदा हुए थे, जिसे इसने फौरन झटक दिया। हिम्मत करती वो एक बार फिर इसकी जानिब खड़ी थी। आप कैसे हैं? वो इसके सामने जाकर रस्मी सी गुफ्तगू करने लगी। नस्वानी आवाज पे संदल को देखता मिराज एकदम चौंका था और फिर ईशा की जानिब देखने लगा। पहले तो इसे याद नहीं आया, लेकिन फिर अचानक याद आने पे वो मुस्कुरा दिया। कैसी हैं आप? वो भी रस्मन सवाल करने लगा। मैं ठीक हूँ। जवाब देते वक्त इसकी निगाह बार बार संदल की जानिब उठती, जिसे ईशा ने फौरन भांप लिया। इनसे मिले, ये मेरी असिस्टेंट है। वो संदल का तारुफ ईशा से करवाने लगा। वो मखसूस अंदाज में मुस्कुराती से हाथ मिलाने लगी, जबकि मिराज के लिए
اس کی آنکھوں میں جلتے دیے سندل نے بخوبی دیکھے تھے. آپ سے مل کے خوشی ہوئی اور مجھے اب واپس جانا چاہیے. وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی. جاتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر معراج کو ضرور دیکھا تھا جس کی نظریں پھر سے سندل پر مرکوز تھیں. وہ آپ کو چاہتی ہے. معراج سندل کے ساتھ لائبریری کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب سندل کی بات پر چونکا. کون مجھے چاہتی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی واضح تھی. عیشا، وہ آپ کو چاہتی ہے. اب کی بار معراج مسکرا دیا اور اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گیا. تم عورتیں بھی نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں بنا لیتی ہو. میں سچ کہہ رہی ہوں. اس کے لہجے اور نظروں میں آپ کے لیے اپنائیت اور محبت صاف جھلکتی ہے. وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے جب وہ سندل کے لہجے میں سنجیدگی دے کر رک گیا. اچھا، کیا واقعی؟ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کوئی اور جذبہ نہیں؟ وہ میری تحریر شوق سے پڑھتی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. مہاراج اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے سندل نے اس کی بات کاٹ دی اور ایک قدم لیتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. نہیں معراج، میں نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور آپ کے لیے محبت دیکھی ہے. جانتے ہیں کیسے؟ کیونکہ میں وہی محبت روز آئینے میں آپ کے لیے اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہوں. اس کی بات پہ معراج کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر نیند سے جگایا ہو. وہ اس کی باتوں اور لہجے کی سنجیدگی کو دیکھنے لگا. آخر وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اسے تو لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے، لیکن سندل مکمل سنجیدہ نہ تھی. تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات کی وضاحت طلب کرتا ہے اس سے پہلے ہی سندل دوبارہ مخاطب ہوئی. میرے خیال سے مجھے اب جانا چاہیے. وہ جلدی سے کہتی مخالف سمت میں پلٹ گئی جبکہ معراج اسے پکارتا ہی رہ گیا. اس کے لبوں سے ایک دردناک چیخ نکلی تھی. نہیں، پلیز نہیں، پلیز، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، پر یہ نہیں. میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں درد نہیں ہوگا. 2 انگلیاں کٹے ہوئے ہاتھ نے اس کا رخسار نرمی سے چھوا تھا اور وہ اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے اس کی جانب جھکنے لگی. اچانک بجلی کے ایک زوردار جھٹکے سے اس کے حلق سے ایک دل خراش آواز اٹھ رہی تھی. سندل پسینے سے شرابور اپنے بستر پر بیٹھی تھی. وہ اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کر سکتی تھی اور جسم بری طرح کپکپا رہا تھا. آنکھیں زور سے بند کرتی وہ اپنے رخسار کو انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگی اور اس لمس کو محسوس کرنے لگی جو کچھ دیر قبل خواب میں کیا تھا. آہستہ آہستہ اس کی کپکپاہٹ ختم ہوئی تو ایک احساس اس نے اپنی آنکھوں میں یکدم واق کیا. کمرے میں جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی. وہ لائٹ جلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. دروازے کے نیچے سے دھواں اندر داخل ہو رہا تھا. ہڑبڑاہٹ میں اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے گھمانا چاہا لیکن گرم ہونے کی وجہ سے اس نے اس کا ہاتھ جھنجھا دیا. ایک چیخ کے ساتھ وہ دروازے سے دور ہوئی. ہاتھ کی چمڑی جھلس گئی تھی. دھوئیں سے اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا. وہ ایک کمرے کے گھر میں کرائے پر رہتی. بچاؤ مجھے، پلیز نکالو مجھے یہاں سے. وہ اونچی اونچی چلانے لگی لیکن آگ تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی. کچھ سوچ کر وہ کھڑکی کی جانب بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہاں شفٹ ہوتے ہی اس نے کیلوں کی مدد سے اس کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا. وہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنے لگی جس سے اس کا پہلے سے جلا ہاتھ مزید درد کرنے لگا تھا. وہاں موجود لکڑی کی کرسی وہ بمشکل اٹھا کر شیشے پہ مارنے لگی. دھوئیں سے کھانسنے لگی لیکن یہاں رہنے کا مطلب جان سے جانا تھا. اپنے ہاتھ میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتی وہ پھر سے کرسی شیشے پہ مارنے لگی. کرسی کی لکڑی اس کے جلے ہوئے ہاتھ میں چبھنے لگی اور اس سے خون رسنے لگا. تیسری کوشش پہ وہ کھڑکی کا شیشہ توڑنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ احتیاط سے باہر نکل گئی. دوسری جانب پاؤں رکھتے ہوئے اس کی پنڈلی شیشوں سے زخمی ہو گئی تھی. آدھی رات کے وقت لوگ سڑک پہ کھڑے اس جلتے ہوئے مکان کو دیکھ رہے تھے. اسے دیکھتے ہی لوگ مزید چلانا شروع ہو گئے اور مدد کے لیے سیڑھی ڈھونڈنے لگے. آگ اچانک اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. دھوئیں کی وجہ سے اسے اپنی آنکھیں کھولنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. وہ کھڑکی سے گرنے والی تھی جب کوئی سیڑھی کے ساتھ اس تک پہنچا تھا. موبائل کی بیل سے وہ نیند کی وادیوں سے باہر نکلا تھا. گھڑی کی جانب دیکھا تو وہ ابھی تہجد کا وقت تھا. اتنے میں موبائل پھر سے بجھنے لگا تو وہ اس پہ انجان نمبر کو دیکھتے ہوئے معراج کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے. ہیلو. کال اٹینڈ کر کے وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا. السلام علیکم، کیا آپ معراج غزنوی بات کر رہے ہیں؟ جی میں معراج بات کر رہا ہوں. دیکھیے سر، ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں. سندل احمد علی کو یہاں زخمی حالت میں لایا گیا ہے.
آپ پلیز جلد از جلد بتائیں کہ پتے پر پہنچ جائیں۔ سندر کو زخمی حالت پہ ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب مقابل ہاسپٹل کا نام بتانے لگا۔ لیکن انہیں ہوا کیا ہے اور آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا، لیکن دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ آخر اسے یکدم کیا ہوا اور وہ بھی اس وقت؟ ایک بار پھر اس کی نظر گھڑی کی جانب گئی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور لباس بدلنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا ہوگا اور ہاسپٹل انتظامیہ مجھے کال کیوں کرے گی؟ کئی سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرنے لگا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ ریسپشن ایریا کی جانب بڑھا، وہاں سے سندر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ جلدی ہی اسے کمرہ نمبر بتا دیا گیا جہاں وہ آرام کرے گی۔ معراج کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پرستان سے کوئی پری یہاں آئی ہے۔ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکراتا اسے ذہن سے جھٹکنے لگا اور پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید سو رہی تھی، اسی لیے اس کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ اب کی بار وہ اس کی حالت کا معائنہ کرنے لگا تو سب سے پہلے نظر پیشانی پہ ہلکے سے زخم پہ گئی۔ ایک ہاتھ پہ ایک پٹی بندھی تھی اور بازو پہ کوئی مرہم لگا تھا۔ شاید اور بھی چوٹیں تھی جو اس کے لباس سے ڈھانپ رہتی تھی۔ اسے یوں دیکھ معراج کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ اس سے مانوس ہو گیا تھا، کم از کم اسے تو یہی لگتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگا، لیکن پھر راستے میں ہی روک دیا۔ لیکن پھر بے خودی میں ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگا۔ دل پہ کہاں قابو رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پہ بکھرے بال نرمی سے چہرے سے ہٹانے لگا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی پھیلی۔ جسارتیں بڑھنے لگیں اور وہ اس کی پیشانی کا زخم اپنی پوروں سے چھونے لگا۔ اب کی بار وہ ہلکا سا کسمسائی۔ معراج نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ دیا۔ سندر کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولی تو بے تحاشا جلن ہو گئی۔ سندر، آپ ٹھیک ہے؟ معراج کی آواز پہ وہ چونکی اور پھر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ معراج وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، حلق میں جلن ہو رہی تھی۔ سندر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ سندر کے پکارنے پہ وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ اس کے سوال پہ سندر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے، جسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اپنی کونیوں کا استعمال کرتی بستر سے اٹھ رہی تھی۔ لیٹی رہو پلیز۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی اور پھر کھانسنے لگی۔ معراج نے سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پانی پکڑایا تو وہ اس کا سپ لینے لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے استفسار پر سندر نے صرف سر ہلا دیا۔ معراج اس کے مقابل میں بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس پہ تھکاوٹ صاف جھلک رہی۔ کیا ہوا تھا سندر؟ جب آپ پارکنگ میں مجھے چھوڑ کے گئی تب تو سب ٹھیک تھا۔ آگ لگ گئی تھی، میں سو رہی تھی۔ وہ بمشکل سے جواب دے پا رہی تھی اور پھر سے کھانسنے لگی۔ آگ؟ لیکن کیسے؟ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ وہ پریشانی سے اس کا پھر سے معائنہ کرتے کہنے لگا جب سندر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سندر، سب ٹھیک ہو جائے گا، شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس سے روتا دیکھ معراج کو اپنا دل کھچتا محسوس ہوا تھا۔ اسے حوصلہ دینے لگا جب سندر نے یکدم اپنا سر اس کے کندھوں پہ ٹکا دیا اور وہ خود بھی سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ اس کے کندھے پر یوں سر رکھنے سے پہلے تو وہ چونک گیا، لیکن پھر سندر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ جاگ گئی؟ آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا۔ نرس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی تو سندر اسے دور ہو گئی۔ میں واپس کب تک جا سکتی ہوں؟ صبح ہوتے ہی آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، پھر آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ نرس اس کے سوال کا جواب دیتی اسے ادویات کھلانے لگی جبکہ معراج کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ نرس اسے واپس لٹا کر کمرے سے چلی گئی تو معراج بھی اس کے تعاقب میں چل گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے نرس کو پکارا، رکے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سندر کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا سوال سن کر اطمینان سے جواب دینے لگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ہلکی سی چوٹیں آئی ہیں اور زیادہ دیر تک دھوئے میں رہنے سے آنکھوں اور گلے کا کچھ مسئلہ ہے جو کل رات تک ٹھیک ہو جائے گا۔ بس انہیں اپنے ہاتھ اور ٹانگ کا دھیان رکھنا ہوگا جہاں زخم قدرے گہرے ہیں۔ وہ تفصیل سے بتا کر پلٹنے لگی جب معراج نے اسے پھر سے مخاطب کیا، مجھے ہاسپٹل سے کال آئی تھی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ میرا نمبر کیسے ملا یہاں کی انتظامیہ کو؟ دیکھیں، یا تو کوئی رشتہ دار یا مریض خود ہی نمبر بتا سکتا ہے نا، اور آپ کے علاوہ تو میں نے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا، تو مریضہ نے خود ہی دیا ہوگا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی جبکہ معراج کمرے کے باہر ہی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا تو معراج نیند کی وادیوں سے باہر نکلا۔ آپ کی مریضہ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، یہ بل جمع کروائیں۔ نرس اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھماتی خود کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ معراج کچھ سیکنڈ وہیں بیٹھا رہا اور پھر ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ کو دیکھنے لگا۔ ہاسپٹل میں اب کافی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔
وہ بینچ سے کھڑا ہوا اور پارکنگ کی جانب بڑھ گیا. گاڑی میں سے اپنا والیٹ نکالا اور پھر ہاسپٹل کی جانب بڑھا. ہاسپٹل کا بل ادا کر کے اس کی منزل پھر سے سندل کا کمرہ تھی. جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی گزشتہ رات سے کافی بہتر لگ رہی تھی. اسے دیکھتے ہی معراج کے چہرے پہ ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیلی تھی. پہلے سے کافی بہتر دکھ رہی ہو. وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا کہنے لگا, یہاں آنے کا بہت شکریہ اور میرے لیے یہاں رکنے کا بھی. وہ تشکر بھرے لہجے میں کہنے لگی, شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم بس جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ تاکہ دوبارہ کام پہ آ سکو. وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتے کہنے لگا جس پہ سندل کے چہرے پہ افسردگی پھیل گئی. کیا صرف اسی لیے آپ ساری رات یہاں رکے؟ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی کہنے لگی جب کہ اسے کچھ زیادہ ہی امید تھی. وہ کچھ کہتا اس سے قبل ایک عورت ویل چیئر کے ساتھ وہاں داخل ہوئی. چلو میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں. وہ کھڑا ہوتا کہنے لگا جبکہ وہ عورت اسے سہارا دیتی ویل چیئر پہ بٹھانے لگی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی. کار میں بھی سندل اسی کے سہارے بیٹھی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں تک اسے نکلوانے واپس آنا تھا. باقی وہ ہر طرح سے صحت مند تھی. معراج کے دل و دماغ میں کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے تھے جن میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ وہ ہاسپٹل میں اکیلی کیوں تھی, اس کے والدین یا کوئی اور اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا, اور اس نے اسے کیوں ہاسپٹل بلوایا حالانکہ وہاں اس کی فیملی کو ہونا چاہیے تھا. لیکن چاہتے ہوئے بھی اس نے سندل سے سوال کرنے سے اجتناب برتا. وہ اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی. آواز ابھی بھی روندی ہوئی تھی لیکن اب اسے پہلے کی طرح تکلیف نہیں تھی. یہ جگہ تو مکمل طور پر جل چکی ہے. معراج نے کار روکی تو وہ اپنے سامنے اس جلی ہوئی 2 منزلہ عمارت کو دیکھتے ہوئے بولا, کہیں آپ کے والدین. اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا تھا کہ کہیں اس کے والدین اس حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئے. سندل نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا, نہیں میں یہاں اکیلی کرائے پہ رہتی ہوں. معراج اس کی جانب متوجہ ہوا لیکن پھر اس عمارت کو دیکھنے لگا. لیکن آپ یہاں نہیں رہ سکتی, یہ جگہ رہنے کی قابل نہیں رہی. سندل اس کی بات کو نظر انداز کرتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو معراج نے تیزی سے اس کا بازو تھام لی. کہاں جا رہی ہو؟ میرا سامان, پیسے, میرا لیپ ٹاپ سب اندر ہی تھا. مجھے دیکھنا ہے کہ کیا کیا بچا ہے. سندل یہ جگہ کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے, ایسے میں آپ کا اندر جانا صحیح نہیں ہے. سندل کے ارادے جان کر اس کی پکڑ میں مزید مضبوطی آ گئی تھی. لیکن مجھے جانا ہی ہوگا ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ ضدی لہجے میں بولی اور اپنا بازو سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. سندل پلیز, آپ کوئی بچی نہیں ہے اور یہ سب چیزیں تو پھر بن جائیں گی. معراج اس بار لہجے میں قدرے سختی لاتے ہوئے کہنے لگا جس پہ سندل اس کی جانب پلٹی. معراج مجھے درد ہو رہا ہے. وہ کرا اٹھی تو معراج نے اس کی بازو کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا. مجھے معاف کر دو, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ اسے اپنی بازو کو سہلاتے دیکھ کر کہنے لگا, اٹس اوکے. مجھے واقعی جانا ہوگا. بنا پیسوں کے میں کسی اور جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتی. رکو, تم یہیں انتظار کرو, میں دیکھتا ہوں. وہ سندل کا جواب سنے بنا ہی گاڑی کا دروازہ کھولتا اس سے نکل گیا. مکان بری طرح جل چکا تھا. اسے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن جلے ہوئے ملبے سے راستہ بند تھا. ویسے بھی یہ ناممکنات میں سے تھا کہ وہاں کوئی چیز سلامت بچی ہو. سندل خوش قسمت تھی کہ وہ اس ملبے کا حصہ بننے سے بچ گئی تھی. وہ کار کی جانب واپس پلٹا اور اپنی سیٹ سنبھالتا کار سٹارٹ کرنے لگا. کیا کچھ ملا آپ کو؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی جس پہ معراج نے نفی میں سر ہلا دیا. آپ وہاں نہیں جا سکتے. مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا ایڈریس بتائیں, میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ سڑک پہ نظریں جمائے سندل سے کہنے لگا لیکن جب کچھ دیر تک سندل کا جواب نہ موصول ہوا تو وہ اسے دیکھنے لگا. سندل, مجھے بتائیں میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہ کھڑکی سے باہر گھورتی ہوئی بولی جبکہ چہرے پہ ویرانگی چھائی تھی. معراج نے کار کو ایک سائڈ پہ روکا اور پھر اس کے سمت پلٹ گیا. کیا مطلب ہے کہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ وہ متجسس ہوا تھا. میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والدین کا ایک بم بلاسٹ میں انتقال ہو گیا. ان کی شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی, اس لیے مجھے اپنانے والا کوئی نہیں تھا. معراج کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا. مجھے بہت افسوس ہوا. کوئی بات نہیں, یہ بہت وقت پہلے ہوا تھا. وہ اس کی جانب پلٹتی ہوئی کہنے لگی جو اسے اپنے حصار میں لیے تھا. وہ رفتہ رفتہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی. پھر آپ کی پرورش کس نے کی؟
اس کے سوال پہ سندل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جیسے کہ وہ یاد اسے فرحت بخشتی ہو۔ میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، تھوڑی سی بریڈ چراتے ہوئے۔ دکاندار نے مجھے پیٹنا شروع کیا تو ایک شخص وہاں آیا اور مجھے بچایا۔ ان کی شادی کو چند سال ہوئے تھے اور ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے گود لینے کا فیصلہ کیا۔ جانتے ہو، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے۔ معراج نے سندل کو پہلی بار یوں کسی کے متعلق بات کرتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ لوگ اس کے لیے بہت اہم تھے۔ سننے میں تو لگتا ہے کہ وہ اچھے تھے۔ اس کی بات پہ وہ ہنس پڑی۔ بہت۔ پاپا تھوڑے الگ تھے لیکن وہ دونوں بہترین تھے۔ اس کی باتوں سے معراج کو کسی حد تک سکون پہنچا تھا، شاید اسی لیے وہ اسے سب سے الگ لگتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں پھر آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سندل کے چہرے سے خوشی کے تاثرات ایک لمحے میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ یہاں نہیں رہتے اور ویسے بھی میں ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ سندل کے جواب پہ اسے ایک بار پھر تجسس نے آن گھیرا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں ایک اچھی بیٹی نہیں بن پائی، وہ مختصر جواب دیتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ معراج کچھ سمجھ نہیں پایا، وہ مزید جانا چاہتا تھا لیکن شاید یہ درست وقت نہیں تھا۔ آپ مجھے ایدی سینٹر چھوڑائیں۔ اس کی اگلی بات پہ تو معراج حیران و پریشان رہ گیا تھا، لیکن بنا جواب دیے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ لمحے بعد سندل نے اپنے اعتراف کا جائزہ لیا اور پھر اس کی جانب پلٹی۔ یہ کیا؟ میں نے تو کہا تھا ایدی سینٹر چھوڑتے۔ جب تک کوئی انتظام نہیں ہوتا میں وہیں رہ لوں گی۔ اب کی بار معراج نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا تھا اور اس کی گردن میں ابھرتی رگیں وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر رہیں گی، اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ معراج میں آپ سے نہیں سندل، اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں بس۔ اس نے مانو حکم صادر کیا تھا۔ معراج کا یہ روپ دیکھ کر پہلے تو وہ چونکی لیکن پھر سے مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ معراج نے اپنی ملازمہ کو کہہ کر سندل کے لیے ایک کمرہ صاف کروایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ملازم آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ اس کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جبکہ سندل کو آرام کرنے کی تلقین کرتا وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پہ گر گیا۔ کچھ دیر وہ چھت کو گھورتا رہا اور پھر اس کی نظر دیوار پر لٹکی اس کی اور آئمہ کی تصویر پہ گئی۔ میں صرف اس کی مدد کر رہا ہوں اور یہ وقتی ہے، جیسے ہی اس کی رہائش کا انتظام ہوگا وہ چلی جائے گی۔ وہ اس کی تصویر دیکھتا جیسے خود کو سمجھانے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے پھولوں کی بھینی سی خوشبو نے اس کے حواسوں کو جکڑا۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو سائڈ ٹیبل پہ گلاب کا ایک خوبصورت پھول اس کے دیدار کا منتظر تھا۔ سندل کونیوں کے ذریعے خود کو سہارا دیتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گلاب کے اس خوبصورت پھول کو اپنی انگلیوں سے تھام لیا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ اسے اپنے ناک کے قریب لاتی سندل اس کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتارنے لگی۔ اس کے حواس مکمل طور پہ اسیر ہونے لگے تھے جب اچانک دروازے کھلنے پہ وہ جوش میں آئی تھی۔ بی بی جی، کچھ کھا لیں آپ۔ ملازمہ کھانے کی ڈش لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دیوار پہ لٹکی گھڑی تکنے لگی تھی۔ گھڑی کے دونوں کانٹے دوپہر کے 12 بجا رہے تھے۔ وقت دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ کچھ بل ابھرے تھے جسے ملازمہ نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ شاید دوا کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ سوتی رہی تھی۔ ڈش اس کے قریب رکھتی ملازمہ کسی اور جوت کا پوچھنے لگی جس پہ اس نے اسے جانے کا کہا۔ ابھی وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پہ نوک ہونے لگا۔ اندر آ جاؤ، وہ اپنی مدھر آواز میں گویا ہوئی تو دروازہ کھول کر معراج وہاں نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سندل وہیں رک گئی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ معراج دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ استفسار کرنے لگا تو سندل مسکرا دی۔ بہت بہتر ہوں۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں۔ کیا یہ پھول آپ نے یہاں رکھا؟ وہ اسے دیکھتی انگلیوں کی پوروں سے گلاب کی پنکھیاں چھوتی پوچھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید اس سے آپ بہتر محسوس کریں۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو سندل مسکراہٹ۔ مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، اور جب تحفہ آپ کے پسندیدہ شخص کی جانب سے ہو تو انسان بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ وہ گہرے انداز میں کہنے لگی تو معراج نے یکدم اسے نظریں پھیری اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گلا صاف کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور ایک بار پھر نظر اس کی جانب موڑی۔ میرے خیال سے میں اب چلتا ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ دروازے کو دھیرے سے بند کرتا وہاں سے چل دیا جبکہ سندل نے اپنا وجود بیڈ پہ گرا لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے گلاب کو دیکھنے لگی۔ وہ دن اس نے زیادہ تر اپنے ملازمین کو تلقین کرتے ہوئے گزارا تھا اور باقی کا دن
سندل کی خبر لیتے ہوئے یا اسے سوچتے ہوئے۔ آئمہ جہاں اس کی خالہ زاد تھی وہیں وہ اس کی بچپن کی محبت بھی تھی۔ اسے کبھی کسی اور لڑکی میں دلچسپی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی موجودگی میں اور نہ اب اس کی غیر موجودگی میں، لیکن سندل اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ہر سرزنش کے بعد بھی وہ اس کے حواس پہ چھائی ہوئی تھی۔ آج صبح بھی جاگنگ سے لوٹتے ہوئے اس نے باغ میں موجود سب سے خوبصورت گلاب توڑا تھا اور پھر بڑے دھیان سے اس کا ایک ایک کانٹا نکال پھینکا۔ اب آدھی رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کہ اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ کسی سوچ کے تحت اس نے لیپ ٹاپ اتارا اور اس کا پہلا ناول پڑھنے لگا۔ اف کس قدر دیر ہو گئی ہے مجھے، آج تو یقیناً پروفیسر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اندھے کہیں کے، کسی سے زور سے ٹکراؤ سے اس کی ساری کتابیں زمین پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ گیلی زمین پہ گری اپنی بھیگی ہوئی کتابیں دیکھتی اس شخص کو غصے سے گھورنے لگی۔ آئی ایم سو سوری۔ مقابل اسے معافی طلب کرتا زانو بل بیٹھتا اس کی کتب اٹھانے لگا۔ نازلین اپنے سامنے اس شخص کو جھکا دیکھ وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ایک عرصے سے چاہتی تھی لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ یہ لیجیے آپ کی بکس۔ وہ اس کی جانب کتابیں بڑھاتا کہنے لگا، لیکن نازلین تو جیسے کسی اور ہی وقت میں تھی جہاں زیب اپنی دلکش مسکراہٹ چہرے پہ سجاتا ہاتھ لہرانے کہنے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تھینک یو۔ وہ اسے بکس کھینچتی جلدی سے کھڑی ہوئی اور نظریں جھکائے وہاں سے چلتی بنی جبکہ وہ شخص اسے وہیں دیکھتا رہ گیا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ اس دن کالج میں ہوا ٹکراؤ یوں اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس دن کے بعد سے نازلین نے ہر موقع پہ خود کو اس کی نظروں کے حصار میں پایا۔ وہ اس کا سینئر تھا اس لیے ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی لیکن جب بھی اس کے آس پاس ہوتا ہمیشہ اسے ہی تکتا رہتا۔ آخر ایک دن جب وہ کالج سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو وہ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی جہاں زیب نے اسے گرتے ہوئے بچایا تھا اور وہ اس کی قربت پہ سرخ ہوتی چلی گئی تھی۔ یہی وہ گھڑی تھی جب اس نے نازلین کو اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نازلی، تم پہ میرا حق ہے، صرف میرا، میں جیسے چاہوں یہ حق استعمال کروں۔ وہ اکثر اس سے یہ کہتا تھا۔ ایک ملاقات دوسری میں اور دوسری تیسری میں بدلتی گئی۔ دوستی اور محبت۔ نازلین اس کے عشق میں گرفتار تھی اور جہاں زیب بھی کوئی کم نہ تھا۔ وہ اس کا ہر طرح خیال رکھتا۔ نازلین کی زندگی اس سے شروع ہوتی اور اسی پہ ختم ہوتی۔ اس کا کہا ہر لفظ نازلین کے لیے حکم تھا جو وہ ہر حال میں بجا لانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو ڈوبتا محسوس کرتی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی، لیکن وہ دونوں ساتھ تھے اور یہ ساتھ ایک دن شادی کے بندھن میں بھی بدل گیا۔ نازلی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ وہ شادی کی پہلی رات اسے وہ نازک سی انگوٹھی پہناتا نازلین کے ہاتھ کا بوسہ لیتے کہنے لگا، ہمیشہ جہاں زیب، یہ مجھے میری سانسوں سے بھی قیمتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی اور وہ پہلی بار تھا جب جہاں زیب نے اپنی محبت کی مہر اس پر ثبت کی تھی۔ رات کب بیتی، سورج کب طلوع ہوا، جہاں زیب کی محبت نے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ ایک ماہ بعد انہیں ایک اور خوشی ملی تھی جب اس کا پروموشن ہوا اور وہ دونوں اپنے والدین سے ملتے اس دیار غیر میں آ بسے۔ مہینے سال گزرنے لگے۔ نازلین کی محبت میں کمی نہ آئی بلکہ ہر لمحہ کے ساتھ وہ مزید اس کے عشق میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ لیکن شاید جہاں زیب کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اسے اولاد چاہیے تھی اور نازلین اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ اتنا بھی اہم نہیں تھا، نازلین کے لیے تو نہیں۔ اولاد نہیں تھی تو کیا، وہ ساتھ تو تھے نا۔ نازلین، کیسی عورت ہو تم، مجھے ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ اس کا خمار ٹوٹا تھا۔ اس تھپڑ کے ساتھ وہ عشق کی وادیوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ جہاں زیب، وہ کچن میں کھڑی سے نم آنکھوں سے دیکھتی کانپ رہی تھی۔ نام نہیں لو میرا، تم کسی قابل نہیں، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ نہ جانے اور بھی کیا کیا کہا تھا اس نے۔ وہ جو اس کی محبت تھا، وہ جو اس کا مان تھا، سب ایک جھٹکے میں ٹوٹا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ میں تم سے علیحدگی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ناشتہ سرو کر رہی تھی جب جہاں زیب نے خاموشی توڑی اور وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ میں تم سے علیحدگی چاہتا ہوں نازلین۔ اب کی بار اس نے اپنی بات ترش لہجے میں ادا کی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا اس نے جہاں زیب کے منہ سے نازلین نہیں سنا تھا۔
جہازیب نہیں، پلیز، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بنا رکے اس نے کتنے اطمینان سے کہہ دیا تھا۔ وہ جو ایک ایک سانس کے لیے اس پر انحصار کرتی تھی، کیسے جیتی۔ نہیں جہازیب، نہیں، مجھے طلاق نہیں دو۔ وہ اس کے پیروں میں گر کے اس سے ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے لات مارتا خود سے دور کرتا کہنے لگا اور رینگتی ہوئی پھر سے اس کی جانب پلٹی۔ جہازیب، تم دوسری شادی کر لو، پر مجھے مت چھوڑو۔ روتے ہوئے وہ ہذیانی کیفیت میں بولی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے میں دھنساتا ہوا کہنے لگا اور نازنین خالی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ جہازیب نے اس کے چہرے پہ تھوکا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا، جبکہ وہ وہیں فرش پہ گری اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی ساری کائنات الٹ گئی تھی، سب چھین لیا گیا تھا اور اس کا زخمی وجود ناسور بننے لگا۔ پورا مہینہ وہ اسی اپارٹمنٹ میں قید رہی، اس کا رابطہ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، بوجھ نہیں بن سکتی تھی اپنے بڑے والدین پر۔ جب کھانے کو ایک دانہ بھی نہ بچا تو اسے مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ جب جینے کی چاہت نہ رہے، جب انسان زندہ نہ رہے لیکن سانسیں چلتی رہے، تو اس بوجھ کو اٹھانا سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ خود کو گھسیٹتی نوکری کی تلاش میں باہر نکلی۔ جہازیب کی واپسی کی جو امید اب تک اس نے پال رکھی تھی وہ اب ٹوٹنے لگی تھی۔ یہ مایوسی قطرہ قطرہ زہر بن کر اس کے وجود میں پھیلنے لگا تھا۔ یہ مایوسی قطرہ قطرہ زہر بن کر اس کے وجود میں پھیلنے لگی تھی۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی طلاق کو۔ وہ کہاں گیا؟ کوئی معلومات نہیں تھی اسے، نہ ہی جہازیب نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ ویٹرس کی نوکری کرتی، وہاں سے بچا کھانا لاتی اور وہی روکھا سوکھا کھا کر گر جاتی۔ آج بھی اس کے دل میں جہازیب کے لیے محبت تھی جو اسے سکون نہ لینے دیتی۔ شب و روز اس کی یاد میں روئے روئے گزارتی تھی، ہذیانی انداز میں رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس نے خودکشی کا سوچا تھا لیکن کبھی عمل نہیں کر پائی تھی۔ اپنے گھٹنوں کو جکڑے وہ روتی جاتی اور اپنی سر کی پشت کو دیوار سے پٹکتی۔ ٹس ٹس ٹس، کسی کی آواز پہ اس نے اپنی آنکھیں واق کی تھی۔ اندھیرے میں وہ اس شخص کا دراز قد ہی دیکھ پائی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سامنے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کا دھندلا ہوا عکس دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ کون تھا اور اس کے اپارٹمنٹ میں کیسے داخل ہوا تھا؟ وہ اسے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نازنین نے اپنے جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی جب اس شخص نے اس کے سر میں کسی زوردار چیز سے حملہ کیا۔ اسے ہوش آئی تو وہ کسی اندھیری جگہ پہ تھی۔ اس کے اندر اور باہر ہر سمت تاریکی تھی۔ اسے اپنے چہرے پہ کچھ جمع ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ اسے چھونے لگی تو احساس ہوا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں کلائیاں کسی رسی کی مدد سے چھت سے باندھی گئی تھی اور اس کے پاؤں بمشکل اس ٹھنڈی جگہ کو چھو رہے تھے۔ اچانک دروازے کھلنے کی آواز پہ وہ اپنی گردن پلٹنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن تھا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ خوفزدہ ہوتی چلا اٹھی تھی لیکن وہ شخص ٹھنڈے پانی کا فوارہ اس پر ڈالنے لگا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ بری طرح کانپنے لگی لیکن وہ پانی کسی پائپ کی مدد سے مسلسل اس پر ڈالتا رہا۔ جب یہ عمل رکا تو اس کے دانت کٹکٹانے لگے۔ لباس پانی سے تر تھا۔ اگلے عمل میں اس کا لباس بھی اس کی آزادی کی طرح چھین لیا گیا۔ وہ کب تک وہاں قید رہی اسے یاد نہیں تھا لیکن اس نے کبھی سورج دیکھا بھی تھا یہ بھی یاد نہ رہا۔ کتنے لوگ اسے نوچتے تھے اور وہ ہر بار چلاتی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو کتنی خوش تھی، کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس کو دیے گئے زخم اب رسنے لگے تھے، کوئی اب اسے چھوتا نہیں تھا۔ اس کے زخم اسے مار رہے تھے، اسے باندھا گیا تھا پہلی بار کی طرح۔ وہ لٹک رہی تھی لیکن اس کے لبوں سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی۔ وہ کبھی جان نہیں پائی کہ وہ لوگ کون تھے۔ اندھیرا اور ان کے چہروں کے نقاب اسی مقصد کے لیے تھے۔ شاید اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے مارنے والے ہیں۔ اسے شدت سے انتظار تھا اپنی موت کا، شاید پھر ہی اسے سکون ملتا۔ اسے اپنی سوزش کا شکار آنکھیں کھولیں تو سامنے کچھ ہیولے دکھائی دینے لگے۔ شاید وہ اس کی موت کا نظارہ دیکھنے وہاں جمع تھے۔ وہ شخص اس کے قریب آیا جو اسے وہاں لایا تھا۔
تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اب تمہیں جانا ہوگا، تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہی اور تمہاری جگہ بھرنے کوئی اور مل چکا ہے ہمیں۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتا کہنے لگا، کیا تم دیکھنا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں؟ وہ اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے اونچا کرتے ہی کہنے لگا۔ نازنین نے جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی کچھ لمحے بعد اپنا نقاب ہٹانے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا زمین پہ گرا تھا۔ جہاں زیب، اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ نازنین کو وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی اور اس کی کتابیں زمین پہ گری تھی۔ وہ اس کی محبت اور پھر شوہر بنا۔ تمہیں طلاق دینے کے بعد میں نے شادی کر لی اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا کیسے فخر سے اسے بتا رہا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے حواس سے نکال نہیں پایا اور اس لیے تمہیں اغوا کیا۔ پھر سوچا میں اکیلا ہی کیوں اس سے لطف اندوز ہوں۔ وہ اس کے بنجر ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتا کہنے لگا اور نازنین دھندلائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جس کی محبت کے دیپ وہ ہمیشہ دل میں لیے گھومتی رہی وہی اس کا مجرم تھا۔ جہاں زیب نے اپنے ماتحت سے چمکدار چاقو ہاتھ میں تھاما تو نازنین آنکھیں موند گئی۔ الوداع نازلی۔ اس نے چاقو پوری قوت سے اس کے پیٹ پہ گھونپا تھا اور آخری سانس بھرتے ہوئے نازنین کو صرف ایک پچھتاوا تھا کہ کاش وہ ہمت کرتی اور خود کو یوں برباد نہ کرتی تو شاید آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کہانی ختم ہوتے ہی معراج نے لیپ ٹاپ کو ایک جھٹکے سے بند کیا اور ایک سمت رکھ دیا۔ وہ اپنے سر کو زور سے جھٹکنے لگا۔ آخر اس طرح کی منتشر تحریر لکھنے کا کیا مقصد؟ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی اور وہ ساری رات اس ناول کو پڑھنے کے لیے جاگتا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور اپنا ٹریک سوٹ پہنتا جاگنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے اس کمرے میں بند 3 دن ہو چکے تھے اور اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ہال میں پہنچی تو کچن سے برتنوں کی آوازیں اس کا دھیان کھینچا تھا۔ سندل لنگڑاتی ہوئی کچن میں گئی تو مہاراج ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ صبح بخیر، ویسے تم یہاں کیوں آئی؟ معراج اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھتے کہنے لگا تو سندل سٹول کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ملازموں کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ دیکھ کر کہنے لگی۔ معراج اس کی بات میں مسکرا دیا اور آملیٹ پلیٹ میں نکالنے لگا۔ یہ میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ دلچسپ، ہر بار آپ کے بارے میں ایک نئی معلومات ملتی ہے۔ اور کیا کیا ہے جو میں نہیں جانتی آپ کے بارے میں؟ معراج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ تو وقت کے ساتھ ہی معلوم ہوگا۔ وہ اس کے سامنے میز پر پلیٹ رکھتا ہوا کہنے لگا اور خود بھی سٹول کھینچ کر اس کے سامنے برجمان ہو گیا۔ میری وجہ سے آپ کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، حالانکہ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ تھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلی ٹکاتے سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑنے والا تھا، اور فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا کہنے لگا۔ اس کی لکھی تحریر پڑھ کر سندل کا ایک نیا پہلو اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اس سے اس بارے میں تب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سندل، آپ نے اپنا نیا ناول شروع کیا؟ بالکل، ان دنوں اسی پہ کام کیا ہے۔ وہ جیم لگی بریڈ کو چباتی ہوئی اس کا جواب دینے لگی۔ معراج کی نظریں اس کے لبوں پہ ٹھہری تھیں جیسے وہ ان کی بناوٹ اپنے ذہن میں چھپا رہا ہو۔ معراج، سندل نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم حواس میں لوٹا۔ ویسے آپ کی پسند اور سوچ مختلف ہے، ورنہ میں ضرور آپ کی سوچ جاننا چاہتی۔ وہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتی ہوئی کہنے لگی اور پھر قریب پڑا جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ اصل میں نے آپ کا پہلا ناول پڑھا ہے۔ سندل نے یکدم اس کی جانب نظریں بلند کر کے دیکھا اور پھر گلاس اس کی سمت رکھ دیا۔ اوہ، تو پھر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ وہ اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ویل، اشتعال انگیز، اخلاقیات سے دور، کسی بھی اصلاح کے بغیر۔ اس کے جواب پہ وہ کہکا لگا اٹھی۔ معراج اسے یوں کھلکھلاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسا ہی کچھ کہیں گے۔ اشتعال انگیز، بالکل، اخلاقیات سے دور، شاید، بغیر کسی اصلاح کے، یہ مجھے نہیں لگتا۔ آپ میری دوسری تحریر بھی پڑھیں اور پھر ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک اور بات معراج، ان میں موجود چھپا ہوا پیغام ضرور ڈھونڈیے گا۔ وہ ایک آنکھ دباتی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آج وہ معراج کے ساتھ پھر
ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا تسلی سے معائنہ کیا تھا اور اسے احتیاط کی ضرورت تھی اور زخم کافی تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ واپسی میں وہ معراج کی تقلید میں چلتی اسے پراسرار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یکدم سندل کی چیخ پہ پلٹا اور وہ زمین پہ گرتی اس سے پہلے اسے تھام لیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فکر سے اس کی پیشانی پہ بلدم اتار ہوئے تھے۔ ہاں بس اچانک درد اٹھا تو لڑکھڑا گئی۔ وہ اس کے کندھوں سے جھولتی سہارا لیتی کھڑی ہونے لگی اور معراج اسے کوہنی سے تھام رہا تھا۔ رکو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا سہارا دیتے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو سندل اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آئی تمہیں میری؟ معراج امان کو دیکھتے ہی خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ کیا کریں جناب، آج کل آفس میں کام ہے اور محترم کی جب سے نئی اسسٹنٹ آئی ہیں انہوں نے تو رابطہ کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ وہ عادتاً اسے زج کرتا کہنے لگا جس پہ معراج آنکھیں گھما گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں بتایا تو تھا کہ اس کا گھر جل گیا ہے۔ ہاں جل گیا ہے تو اس میں ہمیں کیا، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، لیکن اس کی نظریں معراج کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یار اس میں وہ یتیم لڑکی کہاں جاتی؟ کیا مطلب کہاں جاتی؟ معراج تم یہ ہر کسی پہ بھروسہ کیوں کر لیتے ہو؟ دیکھو مان میں سمجھتا ہوں لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہی یہاں ہے پھر چلی جائے گی۔ نہ جانے کیوں اسے امان کی بات کافی بری لگی تھی۔ اچانک دروازے پہ نوک ہوا اور سندل ملازمہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئی جو کہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے تھی۔ امان انہیں دیکھتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، ویسے بھی سائٹ پہ جانا ہے، سوچا جاتے ہوئے تمہیں مل جاؤں۔ معراج جانتا تھا کہ امان کو اس کی تلخ کلامی سے برا لگا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ناراضگی محض کچھ وقت کی ہے۔ وہ سندل سے سلام کرتا وہاں سے چل دیا اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ لگتا ہے آپ میرے دوست کی میزبانی کافی انجوائے کر رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب کسی آواز پکڑی۔ مسٹر امان؟ وہ اسے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ لگتا ہے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، وہ اس کے لہجے میں موجود بیزاری محسوس کرتا کہنے لگا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، ہر کوئی آپ کے دوست کے جیسا نہیں ہوتا، وہ زو معنی طریقے سے کہنے لگی تو امان اسے آنکھیں سکیڑتا دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کو اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے جس کے لیے آپ یہاں پہ آئی ہیں، نہ کہ اپنے باس پہ، وہ سنجیدگی سے اسے کہنے لگا جس پہ سندل اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا امان تمہیں؟ معراج کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ بھی نہیں، وہ میری طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ لیکن تمہارے تاثرات تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ آفس کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتی پلٹی تھی لیکن معراج کی آواز پہ پھر سے رکی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ معراج کا انداز تحکمانہ تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھو، یہی تمہاری جگہ ہے۔ کسی کی آواز اس کے ذہن میں گونجی تھی اور حاکمانہ انداز اس کی نظروں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ سندل نے اپنا سر جھٹکا اور سرد نظروں سے معراج کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس وقت شعلہ دہک رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ سے دروازے کو تھام لیا تھا۔ وائی مسٹر معراج غزنوی، دیکھنے والے کو لگے گا کہ آپ اپنے دوست سے جلن محسوس کر رہے ہیں۔ آخری الفاظ اس نے سرگوشی میں کہے تھے اور پھر واپس پلٹ گئی لیکن معراج نے اس کے بازو پکڑ لیے اور ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھینچا۔ ہاں میں جلن محسوس کر رہا ہوں، وہ اس پہ جھکتا ہوا جارحانہ انداز میں کہنے لگا اور سندل اس کی حرکت پہ کچھ لمحے وہیں منجمد ہو گئی۔ سندل اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی بازو معراج سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ معراج چھوڑے مجھے، وہ سلگتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی کہ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب۔ وہ اپنی پکڑ کو مزید مضبوط کرتا کہنے لگا، آپ کو جواب دہ نہیں ہوں میں، اب چھوڑے مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش بھی ناکام رہی۔ معراج سختی سے اس کی بازو دبوچتی دہکتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا پھر اپنے دانت پسنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، سندل اسے جواب دے تو نہ تھی اور یہ وہ کیا کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے سندل کی بازو کو آزاد کیا اور وہ اپنی بازو کو سہلاتی اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتی روانہ ہو گئی جبکہ معراج وہاں کھڑا یہی سوچتا رہ گیا کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا۔